نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا سید احمد صاحب فاروقی۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، اور دین محمد کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمد کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں باواز لوگ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ محرم کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک گزشتہ جمعہ پر ہم سب نے بارگاہ حسینیت میں حاضری لگوائی تھی۔ دعا کیا کریں اللہ تعالی نبی کی اولاد ہم گناہگاروں کو اپنے دامن میں جگہ عطا فرما دے۔ مسند احمد میں اس کو لکھنے والے حضرت امام احمد بن حنبل، فقہ میں 4 ائمہ جنہوں نے دین کی بے لوث خدمت کی ہے، آج ان کا نام صدیاں گزرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار حنفی کہلواتے ہیں جس طرح ہم ہیں، اور حنفیوں کی تعداد فقط ایشیا میں نہیں، بر صغیر میں نہیں، عرب ممالک کی بے شمار ریاستوں میں اور علاقوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمات کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ امام مالک کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے، امام شافعی کے ماننے والوں کو شافعی کہا جاتا ہے، اور امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد، ان کی تعلیمات کو مختلف نہیں ہے، چند ایک مسائل ایسے ہیں جن پر ہر امام کی اپنی اپنی اپروچ، اپنی اپنی پرواز، اپنی اپنی تحقیق ہے، اور چاروں ائمہ اہل سنت میں ہیں۔ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں انہیں معلوم ہوگا، نہیں تو پھر جب کبھی جائیں تو آپ حرم شریف میں چاروں طرف کعبۃ اللہ کے دائیں طرف، دوسرے دائیں طرف، شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں اب بھی وہ نشانات موجود ہیں جہاں ائمہ حضرات بیٹھ کر رب کے گھر کے سامنے رسول اللہ کے دین کا پرچار کیا کرتے تھے۔ امام اعظم کے بعد جتنے بھی امام آئے، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی معلوماتی باتیں آئیں تو ذہن میں رکھا کریں، اپنی کتابوں میں لکھا کریں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کس کو کہا جاتا ہے، الا ماشاءاللہ چند ایک کو معلوم ہوگا۔ عشرہ مبشرہ کن کو کہا جاتا ہے نہیں ہے معلوم۔ معلوم نہیں ہے کہ ائمہ کتنے ہیں، 12 امام کون ہیں، 14 معصوم کون ہیں۔ جب میں دوسری طرف جا کر دیکھتا ہوں، اہل تشیع کے آپ چھوٹے سے بچے کو پوچھیں کہ امام کسے کہا جاتا ہے، وہ آپ کو امام کی تعریف بھی بتائے گا، آپ کو تعداد بھی بتائے گا، اور آپ کو ان کی ولادت اور شہادت کی تاریخ بھی بتائے گا۔ اس لیے کہ وہ لوگ تھوڑے ہیں مگر اپنے مسلک کے مطابق ایک تحقیق میں، جستجو میں کام کرتے ہیں۔ بھلے آپ تعلیم حاصل کریں، میٹرک کے بعد ایف اے، ایف ایس سی ہے، بی اے، بی ایس سی ہے، ایم اے، ایم ایس سی ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، دنیا کی بیسیوں سینکڑوں ڈگریاں ہیں، ضرور حاصل کریں، مگر ان کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں کہ جن کے پڑھنے سے آپ کا ایمان بھی زندہ رہے اور آپ کی روح بھی سلامت رہے۔ جتنے بھی ائمہ آئے وہ بالواسطہ اور بلا واسطہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے 8 صحابہ کرام کی زیارت کی۔ نبی پاک کے وصال کے بعد کم و بیش 70
80 बरस के बाद इमाम आजम अबू हनीफा आते हैं। आपने फरमाते कि कम अज कम मैंने 8 सहाबा किराम से मैंने उनकी सोहबत इख्तियार की और ताबीन की मैंने सोहबत इख्तियार की। ताबी उसे कहा जाता है जो सहाबी को देखे, जो नबी को देखे उसे सहाबी कहा जाता है, और जो सहाबी को देखे उसे ताबी कहा जाता है। और आप फरमाते हैं मुझे फख्र है कि मैं बिल वास्ता इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जो तमाम आइम्मा के इमाम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दीन में शऊर दिया, जुस्तजू दी, मोहब्बत दी, इल्म दिया, नाज दिया, और फख्र करते हैं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से इमाम आजम अबू हनीफा हजरत इमाम जाफिर सादिक के शागिर्द हैं। और इमाम जाफिर सादिक कौन है, ये मैं थोड़ी सी जरा मालूमात, उनका नौजवान तबका है, और ये मेरा अजीज शफीक अजहर शफीक है, सीढ़ियाँ लेकर जो चंद एक पॉइंट हूँ, आप एक डायरी बना लें, उस पर नोट करें। आज जुम्मतुल मुबारक फलां फलां तारीख में फैज़ रसूल निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे ने सईद फारूकी ने ये चीज़ें बताई, और उसको नोट करें, एक नोटबुक बनाएं, उसमें आप इन चीज़ों को मालूमाती तौर पर दोस्तों में बैठकर बहस करें। पढ़ने से पढ़ाने से मैं नहीं कहता ये बात न फारूकी की है, ये बात न किसी मौलवी की है, ये बात न किसी फलसफा की है, ये बात न किसी मंतकी की है, ये बात न किसी फिलासफर की है, ये बात न किसी इमाम की है, ये बात न किसी वली की है, ये बात न किसी बड़े की है, ये बात न किसी खास की है, ये बात उसकी है कि जिसको दुनिया कायनात मोहम्मद कहती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के इमाम। और हदीस पाक इसको सुनिए, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसको शऊर, समझ, अकल, दानाई और हिकमत देना चाहे तो अल्लाह ताला उससे पहले उसको दीन की तालीम से नवाजता है। इसलिए कि हमने, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, मैं खुद कॉलेज में गया, मैं बाकायदा रेगुलर गया स्कूल, मैंने मुस्लिम हाई स्कूल में मेरे मोहतरम किबला चौधरी अब्दुल रहमान साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, एक अजीम शख्सियत थे। और मैं बाकायदा डिग्री कॉलेज में, बोसन रोड कॉलेज में मैं बाकायदा रेगुलर कॉलेज में गया, मैं रेगुलर यूनिवर्सिटी में गया, मैं रेगुलर लॉ कॉलेज में गया, मैं रेगुलर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में गया, मैं रेगुलर मदरसे में गया, मैं मस्जिद में गया, मैं खानकाह में गया, मगर रब्बे काबा की कसम मैंने जहां जहां कदम रखा मुझे कहीं सुकून न मिला। अगर सुकून मिला, अगर राहत मिली, अगर चैन मिला, अगर करार मिला, या मुंबरे मुस्तफा पर मिला है या मुसल्ला इमामत पर मिला। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप ज़हन में रखें। अल्लाह माशाअल्लाह, शहादत। हाँ हाँ आएगी, थोड़ा सा जरा। इमाम जाफिर सादिक कौन है? उनके बेटे हजरत मूसा काजिम, मूसा काजिम के बेटे हजरत अली रजा, अली रजा के बेटे मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी के बेटे हजरत अली नकी, अली नकी के बेटे हजरत हसन अस्करी, हजरत हसन अस्करी, यहां तक इमामत रुक गई। उसके बाद जो आखिरी इमाम आएंगे वो कुर्बे कयामत होगा, कयामत करीब होगी, जो नबी की उम्मत में आएगा और इमाम भी उम्मत मुस्तफा में आएगा, और उनका नाम इमाम महदी होगा। और जब वो आएंगे फिर ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ेंगे, उम्मत मुस्तफा में शामिल हो जाएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब नबी की उम्मत का शामिल होकर दीन का प्रचार करेंगे, जब उनका विशाल होगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी के पहलू में दफन किया जाएगा। इमाम महदी आने वाले हैं। एक पूरी सीडी है हजरत डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की,
آپ کبھی موقع ملے یا مجھے حکم کریں تو میں انشاءاللہ امام مہدی کی آمد اور ان کے متعلق تمام معلومات آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں تو کچھ بھی خبر نہیں کہ وہ امام مہدی جو کس میں ہوگا، جو نبی کی اولاد میں سے ہوگا۔ امام جعفر صادق کے والد حضرت امام باقر کے والد حضرت زین العابدین کے والد حضرت امام حسین، حضرت حسین کے والد حضرت مولا علی۔ بہت معلوماتی بات کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق کی والدہ، ان کا نام ہے ام فروہ۔ کیا نام؟ ام فروہ۔ ام فروہ کے والد کا نام ہے حضرت قاسم۔ حضرت قاسم کے والد کا نام ہے حضرت محمد۔ حضرت محمد کے والد کا نام ہے ابو بکر۔ گویا ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد کا بیٹا قاسم کی بیٹی ام فروہ، اور ام فروہ کی والدہ حضرت اسماء کے والد حضرت عبد الرحمن کے والد حضرت ابو بکر۔ گویا ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن کی بیٹی حضرت اسماء، اور اسماء کی بیٹی ام فروہ۔ تو گویا ابو بکر صدیق کا پڑپوتا، ابو بکر صدیق کی پڑپوتی، ان میں سے جو بچی پیدا ہوئی حضرت ام فروہ، اس کا نکاح حضرت امام باقر سے ہوا، اور امام باقر کا نکاح جب ام فروہ سے ہوا، اور اس میں سے جو بچہ پیدا ہوا وہ دنیا کائنات کا امام حضرت امام جعفر صادق بنتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے ابو بکر صدیق نے 2 بار جنا ہے۔ اب دیکھیے ابو بکر کا پڑپوتا، ابو بکر کی پڑپوتی، ان کی بیٹی کا نکاح نبی کی آل سے ہو رہا ہے۔ رشتے کیسے مل رہے ہیں؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ، ان کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ہوتا ہے۔ صحابہ کے آپس میں جوڑ ہیں، لیکن واہ حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں کہ جو نسب تو نے کربلا میں دکھایا، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کی حدیث بیان کر رہا تھا۔ یہ راوی ہیں حضرت مولا علی۔ مولا علی فرماتے میں گھر میں کھڑا تھا تو سرکار تشریف لائے، فرمایا علی خدا نے تمہیں بیٹے دیے؟ جی آپ کی دعا ہے۔ کیا نام رکھا؟ عرض کہ حضور بڑے کا نام حمزہ رکھا اور چھوٹے کا نام جعفر رکھا۔ حمزہ اور جعفر۔ سرکار نے فرمایا کہ انی عمر تو مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے بچوں کے نام کو بدل دیا جائے۔ حضور کیا رکھیں آپ؟ مالک ہیں آپ جو کہیں۔ فرمایا حمزہ کا نام حسن رکھ دو۔ اصل میں علمی بات ہے تو تھوڑا آپ ذرا کمزور ہو جاتے ہیں، بھئی کی آکھی ہے سبحان اللہ، آکھی ہے یا نہ آکھی ہے۔ فرمایا حمزہ کا نام حسن رکھ دو اور جعفر کا نام حسین رکھ دو۔ حسن اور حسین دیکھیے، ہا سین نون، یہ کیا بن گیا؟ حسن۔ حسن کی ہا پہ زبر لگاؤ تو حسن، اگر زبر ہٹا کر پیش لگاؤ تو حسن۔ بات سمجھ آئی؟ اور حسین ہا سین یا نون، اب حسین کی سین پر زبر تو بنتا ہے حسین، اگر زبر اٹھا کر نیچے رکھ دو تو بنتا ہے حسین۔ ایک حسن حسن ہے اور دونوں کا مادہ ایک ہے، اور دونوں کا مادہ حسن ہے، دونوں کا مادہ حسن ہے۔ حسن حسن ہے، حسن
حسن ہے، حسین حسین ہے، حسین حسین ہے۔ اب جس طرح سرکار کا نام ہے محمد، کیا نام ہے؟ بولو محمد۔ نام محمد، اس کا مادہ جسے مصدر کہا جاتا ہے اور جسے ورب کہا جاتا ہے، اس کا مادہ ہے حمد۔ فرمایا کہ جب نبی نے خدا کی حمد بیان کی تو نبی حامد بنا اور وہ محمود بنا۔ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، توجہ ہے دوستو۔ فرمایا کہ جب نبی نے حمد بیان کی تو نبی حامد بنا اور خدا محمود بنا، اور جب خدا نے نبی کے حسن کو بیان کیا خدا حامد بنا، اسے محمد بنا دیا۔ فرمایا کہ لوگوں محمد پہلے بھی تھا۔ جو بات کر رہا سنیے ذرا، پھر آگے چلتا ہوں۔ نام تو پہلے تھا، ہاں صاحب نام پہلے تھا لیکن کسی نے رکھا نہیں۔ حسن حسین بھی تھا مگر کسی نے رکھا۔ بولو بھائی، کسی کا نام دیکھو، نبی کی آل سے پہلے کسی کا نام حسن ہو، کسی کا نام حسین ہو، اور انبیاء میں کسی کا نام محمد ہو نہیں۔ وجہ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کا نام محمد حمد کے پردے میں چھپا کر رکھا تھا، اور حسن اور حسین کو ہم نے حسن کے پردے میں چھپا کر رکھا تھا۔ اور پھر وہی حسن کا پردہ جب اٹھا مدینے سے چلا، مکے میں آیا، لوگ احرام باندھ کر مینا جا رہے ہیں، لیکن حسین احرام باندھ کر کربلا جا رہا ہے۔ تاریخ ایک ہے، 8 تاریخ کو وہ مینا میں، یہ کربلا میں چلے گئے۔ کربلا کی سرزمین آئی، اور سرزمین کربلا میں جب قدم رکھا تو زمین کربلا وچو آواز آئی، حسین ات دیرا نلا۔ کیوں نہ دیرا لاوا کہ اے کربو بلا دکھ دی جا ایتھے مات تے اے پتاناس جڑا آیا کھڑے او کون ہے؟ زمین کربلا کیا کی کہ میں مات، فرمایا تو مات ہے میں حیات ہوں۔ تو مات ہے میں حیات ہوں، کہا میں فنا ہوں، کہا میں بقا ہوں، میں بقا ہوں۔ اس نے کہا ختم ہو جائے گا، فرمایا ختم ہو کر میں دنیا کو بتاؤں گا وہ اور ہیں، وہ اور ہیں جو ختم ہو گئے، میں ختم ہو کر بھی تمہیں زندہ ہو کر بتاؤں گا۔ پھر غیب سے آواز آئی، میرا حسین۔ اس نے کہا موت ہے، تو نے کہا حیات ہے۔ اب میں بھی کہتا ہوں کہ جہاں موت ہوگی وہیں حیات ہوگی، جہاں فنا ہوگی وہیں بقا ہوگی۔ حسین اب سن لے کہ میری توحید کے لیے مسجدیں بنائی جائیں گی اور تیری شہادت کے لیے محفلیں سجائی جائیں گی۔ فرمایا حسین سن لے، اذان ہوگی میری، خطبہ ہوگا تیرا، اذان ہوگی میری، خطبہ ہوگا تیرا، نماز ہوگی میری، سلام ہوگا تیرا، نماز ہوگی۔ یوں نہیں، ذرا دل سے آواز آ۔ فرمایا حسین، اس نے کہا کہ موت ہے، تو نے کہا حیات ہے، اس نے کہا
نہیں حیات ہے، فنا نہیں بقا ہے۔ اذان ہوگی میری تو خطبہ ہوگا تیرا، اذان ہوگی میری خطبہ ہوگا تیرا، نماز ہوگی میری سلام ہوگا تیرا، سجود ہوگا میرا درود ہوگا تیرا۔ نہیں سبھی نے سبحان اللہ کیوں نہیں کہا؟ سجود ہوگا میرا اور سلام، نماز ہوگی میری سلام ہوگا تیرا، اذان ہوگی میری تو خطبہ ہوگا تیرا، سجود ہوگا میرا درود ہوگا تیرا، اور جہاں ہوگا تو وہیں ہوں گا میں۔ زمین کربلا پہ دیرا لگایا، کہا اتھ زمین آدھی اتھ دیرا نہ لا، بڑے بڑے لوگ ہیں فنا کر دیتے نہ لا، تمہیں کو چنگا پہ لگ دیں کہ کربلا تے کو محلہ بنایا تے اتھائیں جڑا ترجمہ کیتے، اے کربلا تو نہ ڈرا، اے کربلا تو نہ ڈرا، نیڑے ذرا آمن تڑے۔ آج سوچ کیا ہے بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ نہیں آکھنی، بولو درشی پڑھی بابت۔ اے کربلا تو نہ ڈرا، اے کربلا تو نہ ڈرا، نیڑے ذرا آمن تڑے، باغ جنت بن ویسی دیرا میں کولا من تڑے۔ کربلا دی زمین آدھی حسینہ دیرا نہ لاویں، میں دے دی کھڑیاں تو بڑا بادشاہ ہے۔ فرمایا حسین، فرمایا زمین کربلا میں دنیا دا بادشاہ نہیں جو چھوڑ کے چلیا بننا۔ فرمایا میرا نسب دے جینا ابا علی ہوئے، جینا نانا نبی ہوئے، جینا امہ دارا ہوئے، جینا بھیرا مجتبہ ہوئے۔ تو آدھیں دکھاں دی جائے میں ہی جا کو جنت بنے سا۔ اکھے کیا کرے سے فرمائے، دیکھی کمال شبیر دا، دیکھی کمال شبیر دا۔ اے میرا بڑا محبت اللہ دیوانہ بیٹھے، ککو ہی نہ آئے، پورا ملتان جان دے نہ، اصل میں کوئی پتہ کہنی کیا ہے۔ یہ آدھے سے میرا بھرا ویندہ پہ مدینہ شریف تے تواری کیسٹ چاہیے ویسی، چلو یار اسا نہ پجھوں نہ تا پجھ ویسی نہ۔ کل شام کو میرے کو ٹیلیفون ہے حافظ محمد رمضان مٹھو صاحب میں بہاول پر سکھے دے، میں کسے خیر ہے اگجے آج بھی اگسے آج قسمت نال مکہ پاک رب دے گھر دا دروازہ کھلے تے میں کھڑا اندر، میں کہ آکو نہ یاد کرا چاہ رب دے گھر دے اندر، میں کہ بے یاد ہے کہ کہنا جین دے دعا نال یاد، جین دے دعا نال ایت پہنچا، میں کہ ہوں دے پتر فاروقی کو یاد نہ کرا چاہ۔ لیکن کیڑی قسمت ہے یار، کیت رب دا گھر اندر، باہر نہ اندر۔ دیکھی کمال شبیر دا، ہاں دیکھی کمال شبیر دا، سونے حسن دے ویر دا، اثر بطول دے کھیر دا، دنیا کو دکھلا منتا دے۔ آیا ہاں تیرے شوق تے، ہاں آیا ہاں تیرے شوق تے، دیکھی تو ہر ہر چوک تے، آیا ہاں تیرے شوق تے، دیکھی تو ہر ہر چوک تے، نیزے تی چڑھ کے نوک تے، قرآن سنوا منتا دے۔ وہ محرم کو سید نے میدان کربلا وی دیرا لائے، 7 کو ظالمان نے پانی بند کیتے، جس لئے دادا نہیں آئے۔
واہ سید تیرے صبر تے قربان وننا، تیری عظمت تے قربان وننا، میدان کربلا ہوئے، سورج دی گرمی ہوئے، تبدا ہویا سہرا ہوئے، سیدنا امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے آ کے میدان کربلا وچ خطبہ دیتے، فرمایا او یزیدیو ہن بھی بعد ونجو، جان دیو میرا نام حسین ہے، میرے متعلق میرے نانے نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار ہیں، فرمایا اے کوفیو ہن بھی بعد ونجو، انہاں کے حسین دو گالی میں جو ایک گال چون گے یا یزید کو خلیفہ من گنو یا جنگ واسطے تیار تھی ونجو، فرمایا جڑا ظالم بھی ہوئے، شرابی بھی ہوئے، نبی دی دین دا دشمن ہوئے، شریعت مصطفیٰ دا دشمن ہوئے، فرمایا ظالمو میں مدینہ چھوڑے تے ہی واسطے، میں مکہ چھوڑے تے ہی واسطے، نانی دا مزار چھوڑے تے ہی واسطے، اممہ دا مزار چھوڑے ہی واسطے، کربلا جدیرہ لئی بیٹھا، میرے وچ زہرا دے دودھ دا سارے، علی دے خون دی محبت ہے، فرمایا ظالمو کچھ حیا کرو، انہاں کے گردن لہا دے سو، فرمایا بچڑے گواہ کے گردن دے دی نوکتے چڑھا کے، دنیا والا کو نصرے سا، دنیا والا حسین دین دکھاتے رہے، کل بھی زندہ تے اج بھی زندہ ہے، آپ اعلان کریں دے کھڑے سیدنا امام حسین نے خطبہ دیتے، فرمائے لوگو ہن بھی بعد آونو تو ہی خطبے کو سن کے ایک شخصیت اتھوں چل کے قدماتی آئیے، آپ فرمائے وہ کون ہے؟ آدھے سیاں میرا نام حر ہے، سید توڑے کول آیا معافی منگدا، سارے عمر ابن سعد حیران تھی گئے، آدھے عمر ابن سعد آدھے وہ حرہ کو خیال کر، تیرے کو شاہی ملنی ہے، دولت ملنی ہے، حکومت ملنی ہے، اے حرہ دے وہ ظالم بدبختہ، تیری حکومت کو دیکھا یا محمد کریم دی اولاد کو دیکھا، سیدنا حسین پاک دے قافلے میں شامل تھی گئے، سیدنا امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا وچ خطبہ دے کے واپس ہے، والجوین تیا کے خیمے وچ نٹھے نے، خیمے وچ سیدنا امام پاک دا ایک بھتریجا جڑا حضرت امام حسن دا شہزادہ ہے، نا حضرت قاسم ہاتھ بدیں دیا دے ابا سیاں چاچا سیاں مہربانی فرماؤ میں کو ونن دے وہ، آپ نے فرمایا کہ بیٹا تو میرے بھیرا حسن دی نشانی ہے، جلا تے کو دے دا میں کو میرا بھیرا حسن یاد آویں دے، اور میرے نبی پاک نے فرمائے سر تو گن کے سینے تک دے میں کو دیکھنا ہوئے، میرے حسن کو دیکھنے، حضرت سیدنا امام قاسم سہریاں والی سرکار آپ فرمائے کہ عرض کرنا اے چچا جان آج کاش میرا ابا حسن ہو بیا، میں کو تہاڈی قدمت قربان تھیون واسطے حکم دے بیا، مہربانی فرماؤ آپ نے منع کر دیتے، حضرت سیدنا امام قاسم دوڑ کے گئے، حضرت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ دیکھو، حضرت بی بی زینب سلام اللہ بیٹھ کے قرآن بیٹھیاں پڑھ دنتی آدھیاں کیا بیٹھوں ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ دے کولے، اے بوا جی میں کو چاچا سے اجازت نہیں دیں دے، میدان جہاد ونن لے وہ، اکبر دی جوانی چلی گئی ہے، آنو محمد دی جوڑی چلی گئی ہے، سیدہ را پکڑ کے اتے سرد ستہیر دی چادر رکھی ہے، پر میں نے بچہ تو میرے بھیرا حسن دی نشانی ہے، میں نے چاندی جو اپنے بھیرا حسن دی نشانی کو کربلا دے میدان ظالمہ دے سامنے بھیجا، حضرت سیدنا قاسم نے بار بار اصرار کیتے، حضرت سیدنا قاسم دا اصرار کرانا، حضرت بی بی زینب کریں دیئے میرا ویر حسین جی، فرمایا تسا کو یاد اسی حضرت قاسم کو ہنا دی ابے نے تعویز لیتا، اور تعویز لکھ کے آپ نے گلے پا لیتا، فرمایا کہ ایک
بچہ قاسم جس لے بہت زیادہ مصیبت دا ویلا آوی ہی تعویز کو کھول کے دیکھی مصیبت حال تھی ویسی سیائیں دا تعویز کھولو جس لے تعویز کھولن لگے اے جن سینے میں پتھر دا دل رکھن والی ہو بلکہ نبی دی اولاد دا درد رکھن والی ہو نبی پاک دی محبت رکھن والی ہو حضرت سیدنا امام حسین فرمائے میں جو تعویز لہا کے کھولے جس نے تعویز جو کھولے تے لکھی آئے اے میرا بیٹا قاسم خیال کری ایک ویلا یو جی آسی میدان کرب و بلا ہو سی سورج دی گرمی ہو سی تبدا ہویا صحرا ہو سی حسین نبی دے دین دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ پیش کرے سی اے بیٹا خیال کری میرے بھرا حسین تو پہلے اپنے نانے دے دین دی خاطر جان دا نظرانہ پیش کرے سے میں حسن راجی تھی ویسا قبلہ خاندان دی محبت دا دیکھو حضرت مولا علی تو گن کے سیدہ زہرا تک سیدہ زہرا تو گن کے حضرت امام حسن تک امام حسن تو گن کے حضرت امام حسین تک نبی دی حق کے اولاد دا فرد ہوئے انہا کا صداقت ان کے گھر کی ہے عدالت ان کے گھر کی ہے شجاعت ان کے گھر کی ہے ریاضت ان کے گھر کی ہے نبوت ان کے گھر کی ہے رسالت ان کے گھر کی ہے صداقت ان کے گھر کی ہے محبت ان کے گھر کی ہے عدالت ان کے گھر کی ہے ریاضت ان کے گھر کی ہے زہد ان کے گھر کا عبادت ان کے گھر کی عابد ان کے گھر کا عبادت ان کے گھر کی صدیق ان کے گھر کا صداقت ان کے گھر کی عمر ان کے گھر کا عدالت ان کے گھر کی حیا ان کے گھر کا سخاوت ان کے گھر کی علی ان کے گھر کا شجاعت ان کے گھر کی پردہ ان کے گھر کا زہرا ان کے گھر کی ریاضت ان کے گھر کی صداقت ان کے گھر کی عدالت ان کے گھر کی شجاعت ان کے گھر کی محبت ان کے گھر کی حکومت ان کے گھر کی ریاضت ان کے گھر کی سیادت ان کے گھر کی ارے نبوت ان کے گھر کی رسالت ان کے گھر کی ارے گناہگاروں کو چھڑوا دینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے بولو اونچیا کو سبحان اللہ سیدنا حضرت قاسم رضی اللہ سیدنا حضرت سیدنا قاسم نے وہ طویل جنا لکھ کے لکھایا حضرت امام حسن نے لو لکھ لیتے ور میں بیڑا بچڑا میرا وی میرا بیٹا جب تک اپنے چاچے تو پہلے کربلا وچ میرے نانے دے دین دی خاطر جان دا نظرانہ قربان نہ کرے سے میں ابا راضی نہ تھی سا وہ طویل جھل کی حضرت حسین باغ چم دے کھڑے نلے تلوار ہاتھ دیتی نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں چلن لگے اے شہریاں والا جنہ دی شادی تھی انہیں میدان کرب و بلا میں چایا کھڑے اے نبی دی اولاد دا درد رکھن والے اللہ سب دے بھیراما کو سلامت رکھے اللہ سب دے بھیراما دی اولاد سلامت رکھے اللہ سب دی اولاد کو عزت و آبرو عطا فرماوے خدا سب دی اولاد کو خوشیاں نصیب فرماوے سیاں جدی اماں زہرا ہوئے جدہ ابا نبی جدہ ابا حسین ہوئے جدہ ابا علی ہوئے جدہ نانا نبی ہوئے جدہ خود کوثر دا مالک ہوئے آج حضرت قاسم دے سیرہ مدینے دی دھرتی تے بدل رہا حضرت اس قاسم دا سیرہ امام پاک نے بدلا لیکن سیدت میدان کربہ والا وچ کھڑے ابے دی دستار سر دے رکھوئی نے امام حسن دا بٹکا سر دے رکھوئی نے ابے دی تلوار ہاتھ دیتی نے حضرت امام حسین دے دیکھنے آدھن وہ کافلے والے خیمے والے دیکھو جنہیں میرے ویر حسن کو دیکھنا ہوئے حسن دی نشانی حضرت قاسم کو دیکھنے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد وچ گیا میدان کاردار وچ او ظالم تے نبی دی آل دے خون دے دشمن بنے کھڑے انہاں ظالمہ نے تلواراں لہرے حضرت قاسم نے وار برداشت کیتے تے جس نے حضرت قاسم نے فرمایا او کوفیو خیال کرو تو سمیں کو نیوے جان دے کونہ جیڑا فرد بھی ہے ہر ایک نے اپنا تعارف کرائے اتمام حجت دی خاطر انہاں ظالمہ نے تیران دی بارش کی
کی ہے سید دا بچڑا حضرت قاسم زمین تے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد گل چاہ کے سینے نال لے لے حضرت امام قاسم کرن اے چچا جان اللہ تاش بڑی ترہ لگی ہے اے چچا جان ایک قطرہ پانی دا دے دے وہ امام پاک نے اپنے خشک لب حضرت قاسم دے منہ وچ رکھے پر میرے بچہ ہون دے دے پانی کہنی تھوڑی دیر دے بعد میں دے دا بیان نانا جان محمد کریم تیرے واسطے ہادے کوثر دا پیالہ کی دی کھڑے بس حضرت سیدنا قاسم نے عرض کی ہے اے چچا جان اج ایک قطرہ پانی نہ مل ونیا ذرا میں کو سامنے نہ ظالماں دے سامنے تلوار چلیندا دیکھوا بس اس اسنا دے وچ حضرت قاسم دا سر انور امام پاک دی جھولی ہے روح پرواز ہی گئی ہے جس نے قاسم سیریاں والے کو چاہ کے سید خیمے وچ آئے خیمے دے وچ کوہرام برباد ہی گئے حضرت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ نے چادر تدھیر دی چاہتی ہے سرات رکھی نے کہ عرض کرن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ واہ سیدہ تیرے صبر تے قربان ونجا ایک کر کے نظرانہ پیش کی تے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیمے میں چل سیدہ سکینہ نے ہاتھ بدل عدل چچا جان ذرا خیمے میں دیکھو پنگوڑے میں ایک چھوٹا جلال ہے جنا نالی اسفر ہے ذرا آگ کے دیکھو پیاس دی شدت کو تڑپ دا بے انہا ظالمہ کو آنکھو قصور سادا دشمنی سارے نال ہے لیکن بچہ نال تے کہیں دی دشمنی نہیں ہوں دی حضرت سیدہ سکینہ پاک نے جناک ہے عباس لمبردار نے جھنڈا بھی چاہتے اے علمدار اے جلا جھنڈا جو چاہتے نے میدان کاردار وچ لنگ دے ہوئے دریائے فرات دے کنارے تے گئے نے جنا پانی دا مشکیزہ بھرے نے پانی دا مشکیزہ بھرے نے ظالمہ نے تیر مارے حضرت سیدنا عباس دا بازو قلم تھی ہے آپ نے دوجے بازو وچ چاہتے ولوی انہوں نے بازو قلم کر دیتے حتیٰ کہ حضرت عباس زمین تے ڈٹھل تے منہ خیمہ دے ورد کر کے آنکھیں نے سیدہ سکینہ کو من کے سلام دے وہ آکو تیرے چاچا نے بڑا کوشش کی تھی ہے پانی گھناوے لیکن ظالمہ نے پانی نہیں آن لیتا جنا سیدنا عباس دی شہادت دی خبر ملی ہے حضرت سیدنا امام پاک خیمے تو باہر ڈٹھے نے حضرت عباس نبی پاک دی او شخصیت او شہزادہ ہے جنا علی مرتضیٰ دا شہزادہ ہے عباس ابن علی ہے خیمہ میدان کرب و بلا دے وچ مولا علی دے تقریباً 5 پتر شہید تھے حضرت امام حسن تو علاوہ ابو بکر بن علی بھی حضرت سیدنا علی حضرت ابو بکر بن علی بھی حضرت عمر بن علی بھی حضرت عثمان بن علی بھی حضرت عباس بن علی بھی حضرت عباس اس لئے حضرت عباس کو چاہ کے جھولی ورک کھلے جنا جھولی وچ بلینے اکنے ویرا چلو خیمے وچ آپ ہاتھ بدین اے میرا ویرا میں اپنی بیٹی سیدہ سکینہ نال وعدہ کر کے آیا میں پانی گھل کے آسا اور پانی گھل کے نہیں من سکیا من کے میرا سلام دے وہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اسناوت چہرہ سرکار حسین دا دے دے پل روح پرواز تھی گئی ہے خیمہ وچ رومن دی آواز آئی ہے اے ابا جان کاش حضرت عباس پانی واسطے نامے دے سید نے اندرو خیمے دی وچو آواز دیتی ہے بچیاں میرے صبر دا پرچہ خراب نہ کرو اللہ نے میں کو ہمت دیتی ہے میں اقتدار دی خاطر نہیں آیا میں دولت دی خاطر نہیں آیا میں کئی کاروبار دی خاطر نہیں آیا حسین فقط ہی واسطے قربان آدے دا بے جڑے دین دے گھناون والا نبی ہے بچاون والا حسین ابن علی ہے باقی مضمون آئندہ جو میں سنت ادا فرمایا